سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابزہ نے حکم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 آیتوں کے بارے میں پوچھوں، جانیے اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور دوسری آیت جس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دیا وہ یہ تھی، اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4766۔ یوم تاتی السماء بدخان مبین میں ہے، چاند کا پھٹنا، اس کا ذکر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ہے۔ روم کا مغلوب ہونا، اس کا ذکر سورہ غلبۃ الروم میں ہے۔ پتشا یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی، اس کا ذکر یوم نبطش البطشہ الکبریٰ میں ہے، اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا، اس کا ذکر آیت فسوف یکون لزامہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غبرہ اور قطرہ ہم معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4768۔ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4769۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4770۔